کیا آپ وہ بھول گئے ہیں جب بیت المقدس پر یہودیوں اور صہیونیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آ کے ٹھڈے مارے تھے اور کہا تھا اٹھ اور ہمارا مقابلہ کر۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ یہ اصل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا، یہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا تھا، اس کو اٹھایا گیا تھا۔ لیکن ہم نے کہا میاں ہم اتنے سو گئے ہیں، ہم تو سورہ اسرافیل سے ہی جاگیں گے، اس سے قبل تو ہم بیدار نہیں ہوگے۔ آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنیں۔ یہ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے، اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے۔ تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ پھر پونے دو سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھ کے جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا، دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی۔ جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور پونے دو سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے۔ پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آپ خورے دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں۔ پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئی غصے سے، اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اور روشن تاریخ ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے۔ کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرے عام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں، یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے۔ تو امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے۔ اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں، عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے۔ سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو۔ ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی۔ یہ محبتوں کا عالم، وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ اس وقت امت بے امام ہے، امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے۔ ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں۔ اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں، ہم صفے سیدھی کریں، بس ہمارا کام اتنا ہے۔ صفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیج ہی دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں، ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے
کہ جب اساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا اور پھر امت مسلمہ وہ بانکپن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہدوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوچھ، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے، بس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے اور صفوں کو ترتیب دینا ہے، اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے۔ میں نے سیریا کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا، میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے، بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ تو میرا 5 سال کا بچہ ہے، مجھے حمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوار آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں، اس کے میں پیچ خود کھول سکتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں دے، ان ظالموں کو میں کاٹوں گا۔ میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی، اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خواجہ دین محمد مصطفی کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں، ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں اور ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے اپنے جذبوں کو بہر صورت بیدار رکھنا ہے اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدح میں زبانیں کھول لیں، صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر دیں اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں۔ یہ گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ بازاروں میں یہ احتجاج یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے، ہم تو اس سے آگے بھی اگر جان ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ سچی بات ہے ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیص کی ہے، اس لیے جو ہم سے بن پڑا، جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہ ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں۔ مجھے یاد آئی آج عمارہ، سارا دن آج عمارہ کی کہانیاں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ عمارہ غزوہ احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی تو اس وقت حضرت عمارہ خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی، اس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہے اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عمارہ تلوار لے کے میدان میں آ گئی اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی۔ اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے عمارہ کھڑی ہوتی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو عمارہ کھڑی ہوتی۔ میں کہتا ہوں عمارہ تیرے نام پہ میری نسلیں قربان، جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ، شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ یہاں ایک ایک بچہ غازی علم الدین ہے، ایک ایک بچہ عمر چیمہ ہے۔ یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے، یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے؟ ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے، انہوں نے کچوکے دیے، زخم دیے، امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا۔ روز پیٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے۔ لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ نام محمد ہے۔
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے۔ یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹے، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خب سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں، یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو۔ جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ، بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر، لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے، آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا۔ اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بالکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا، اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بھاری صندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ۔ پھر ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے، فرشتے بھی کندھا دے رہے ہیں۔ غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی۔ میں نے خود غازی کی قبر کی پائنتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا، اور وہ کہہ کیا رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا، میں کہنا تے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے۔ یہ سعادت مندی کی موت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے، اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ ایک ایک شخص کے سینے کے اندر، میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے، لیکن نہیں، ہر شخص کا سینہ یہی، اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ، یار یہ دھڑا کیا ہے زندگی میں حضور کے بغیر؟ سب کچھ حضور ہی ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ حضور کی ذات ستودہ سے بات ہے۔ آپ کو جمعۃ المبارک کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں۔ ان کو پیغام جائے
اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے، اپنے بچوں کو بھی انگلیوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں اور اس سعادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل رکھیں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبے بیدار کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہم تاریخ کے کمزور دور میں بھی دیکھتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا کمزور خلیفہ سلطان عبد الحمید تمام سفیروں کو بلا کر کے انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی فلم کی نمائش ہونے والی ہے جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کے پہلو نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے۔ تو اگلے دن انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اس فلم کے لیے ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم کر کے دیکھو، یہ تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی۔ یہ میں آپ کو اسلام کے طاقتور دور کی کہانی نہیں سنا رہا، سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین خلیفہ یہ سلطان عبد الحمید کی کہانی ہے، یہ ہمارے دور زوال کی کہانی ہے، اور ان میں یہ ہمت نہ ہو سکی۔ اور جو ہمارا ماضی ہے وہ تو اس حوالے سے اتنا شاندار ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور اس دور کے حکمران حضور علیہ السلام کی آبرو کا جس انداز سے پہرا دیتے رہے اور اہل علم نے جس بانکپن کے ساتھ اس زمانے میں فتوے دیے تھے، ہم بہت کچھ برداشت کرتے آئے ہیں اور بہت معاملات کو ہم جو ہے وہ سہنے کی سخت بھی اپنے اندر پاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کی توہین کو برداشت کر لیں۔ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ اور کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کی آبرو ہے، اس کی جو بھی ہمیں قیمت دینا پڑی ہم ہر صورت کے اندر وہ قیمت ادا کر کے ناموس رسالت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، شاید انہوں نے حکمرانوں کے چہروں سے عوام کے چہروں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں اور جن کے پیسے مغرب کے بینکوں میں ہیں اور جن کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو ان کے پاس موجود ہیں، وہ تو بزدل کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا ہی بازار محمد میں کیا ہے تو پھر انہیں کوئی ڈر اور کوئی باک اور کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ حضور کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ چلے یا نہ چلے۔ لاہور کے اندر پرسوں درس قرآن کے بعد میں ایک دوسری جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر کوئی 80 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے، اس کی وضاحت بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا، لیکن اپنے 10 یا 12 سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ گلیوں میں گھومتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں، محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے۔ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ حضور علیہ السلام کی آبرو پہ قربانی دینا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی سعادت مندی ہے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر، یا عاشقان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں، دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی علم الدین شہید بن جائے، غازی عامر چیمہ بن جائے، مغرب کی وادیاں بھی گونج اٹھے اور مشرق کے دیواروں در بھی گونج اٹھے
اور جدھر ہی کان لگائیں میرے محمد عربی کے قصیدے ہی سنائی دیں۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عزم کریں، اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لیے جو ہے وہ بالکل ادنا قیمت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، آج بھی بریلی کی گلیوں سے صدا آتی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ کہتے ہیں حضور میں آپ کے نام پہ جان وار دوں، پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہان وار دوں، اور پھر کہتے ہیں حضور دو جہان وار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے، آپ کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے، کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچھاور کر دیے جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کی آبرو، حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرا، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے، اور ان کی زندگی کا درہ ہے، اور ان کی زندگی کا شیوا اور دستور ہے۔ کتاب رحمت کا مضمون دیکھیے، آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے، مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے، کسی کی بات پہ کان نہ دھریں۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے چل کے اسی سورہ احزاب میں فرمایا ملعونین، وہ لوگ لعنتی ہیں، یہ قرآن ہے، ملعونین، اللہ کہہ رہا ہے یہ بدبخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما سوکفو اوخذو وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو۔ ابن خطل نامی ایک بدبخت تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے سے پھر دوبارہ مکے میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ آپ پڑھیں، اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو، جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو، جو امن مانگے اسے امان دے دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو، جو معذرت کرے اس کی معذرت قبول کر دو۔ لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو۔ ان میں سے ایک بدبخت ابن خطل تھا، اس کی دو لونڈیاں تھیں، یہ دونوں گا گا کے تنقیس کرتی تھی حضور کی، اور یہ شعر لکھتا تھا۔ ابن خطل جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو مکے میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ اہل ایمان جب طواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز دیکھی، انہوں نے ٹٹولا دیکھا تو ابن خطل تھا، پناہ تو اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار اور پردے کے درمیان لی، لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو۔ حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو، اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ابن خطل یہاں چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کو یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے یہاں ابن خطل کو قتل کر دیا گیا، اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کی زمین کو پاک رکھا جاتا اور اس کو حرم سے باہر نکال کر کے قتل کر دیا جاتا۔ یہی قتل کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ زمانے کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور کا گستاخ چند سانسیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اس کو وہیں قتل کر دو۔ آج ہم یاد کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو، آج یاد آتا ہے سلطان نور الدین زنگی، جنہوں نے نام محمد پر اپنا سب کچھ وار دینے کا عزم کر رکھا۔ دنیا پہ کتنے حکمران آئے ہیں، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان ایوبی کا نام لبوں پر آئے ادب سے پلکیں جھک جاتی۔
عقیدت اور احترام کے جذبات سینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اس نے وفا کی ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے رسول سے وفا کرے گا پھر اس کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ شعر میں نچوڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو حضور کے نام پہ جن لوگوں نے وفا کی ہے رب نے پھر انہیں مرنے نہیں دیا۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی زندہ ہے، آج نور الدین زنگی کی قبر بھی زندہ ہے۔ اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں، یہ ڈیوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی؟ جب راجپال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹوں، لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا جنازے میں کیسی گلیں کرتے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا نمبر رہ گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے، بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ آج پہلی بار یہ موقع ملا، ادھر جنازہ پڑھانے لگا، ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا۔ حضرت پیر امیر ملت علیہ رحمہ گردن جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو کہ وہ بادشاہ ہو، وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے، میں نے کبھی یہ آرزو بھی سینے میں نہیں پائی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، میرے دل میں آج یہ انگڑائیاں جذبات لے رہے ہیں، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہی۔ یہ سعادت مندیاں ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے، اور یہ مقدر والے لوگوں کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں۔ تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ وارا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے۔ تو زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے
اور یہ ڈاکو اور یہ راہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں، دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے۔ جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مسلح بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ مسلح اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا، جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی۔ یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرأت نہ کر سکے۔ تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے۔